ایمن کی صبح ہمیشہ کی طرح دیر سے ہوئی تھی۔ جب وہ اٹھی تو گھڑی 11:30 بجا رہی تھی۔ کچن سے چھوٹی بہن اریبہ کے برتنوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جمائی لیتی ہوئی واش روم کی طرف بڑھی اور راستے میں ہی چیختی ہوئی بولی، اریبہ پلیز میرے لیے بھی چائے رکھ دینا۔ واش روم سے نکل کے وہ سیدھی موبائل کی طرف گئی اور سوشل میڈیا پہ نوٹیفیکیشنز دیکھنے لگی۔ پھر بالوں میں کنگھی کرتی ہوئی لاؤنج میں آ کے بیٹھ گئی۔ دونوں بہنوں کا یہ اپارٹمنٹ والدین کی غیر موجودگی میں ان کے لیے ایک چھوٹی سی آزادی کی دنیا تھا۔ والدین لندن میں کچھ عرصے کے لیے بڑے بیٹے کے پاس چلے گئے تھے اور دونوں بیٹیوں کی تعلیم چل رہی تھی، اس لیے انہیں یہیں چھوڑ گئے تھے۔ یہاں دونوں لاہور کے ایک فلیٹ میں خوشی خوشی رہ رہی تھیں، زندگی مزے میں گزر رہی تھی، جب اچانک فون کی بیل بجی اور اسکرین پہ امی لکھا ہوا آیا۔ ایمن نے کال اٹھائی اور حسب معمول شوخی سے بولی، امی آپ نے تو کہا تھا ہفتے کو بات ہوگی۔ امی نے ہلکی سی سنجیدہ آواز میں کہا، بیٹا ذرا بات سنو، تمہارے ماموں کی کال آئی تھی۔ ان کا بیٹا فیضان جو پشاور میں جاب کرتا ہے، وہ لاہور میں کچھ دن کی ٹریننگ کے لیے آ رہا ہے۔ ماموں کہہ رہے تھے کہ چونکہ ہم لوگ یہاں سے باہر ہوتے ہیں تو اگر تم دونوں بہنوں کے ساتھ اس کی عارضی رہائش کا بندوبست ہو جائے تو اچھا ہے۔ بچہ شریف ہے، تمہارا کزن ہے، تم لوگ بچپن میں اکٹھے بھی کھیلے ہو۔ ایمن نے منہ بنا کے کہا، امی وہی سیدھا سادہ سا لڑکا جو بچپن میں ہمیشہ رو کے جاتا تھا۔ امی نے نرمی سے کہا، بیٹا وہ بڑا ہو چکا ہے، کافی سنجیدہ اور ذمہ دار ہے، کچھ دن تمہارے ساتھ ہی رہے گا، فی الحال کسی ہوٹل میں نہیں رہ سکتا، کل صبح پہنچ رہا ہے، تم اسے اسٹیشن سے پک کر لینا۔ ایمن نے موبائل سائڈ پہ رکھ کے سر پکڑ لیا۔ وہ سوچنے لگی کہ ایک تو لاہور کی گرمی، اوپر سے یہ مہمانداری، اور وہ بھی اس کزن کی جو بولتا کم ہے اور تکتا زیادہ ہے۔ اگلے دن کی صبح بے دلی سے ایمن نے الارم پہ آنکھ کھولی، بس کسی طرح جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کے اریبہ کے ساتھ اسٹیشن پہنچی۔ پلیٹ فارم پہ کچھ زیادہ ہی رش تھا۔ جب فیضان سامنے آیا تو وہ واقعی بچپن جیسا نہیں لگا۔ سادہ سے کپڑے، آنکھوں میں تھکن، ہاتھ میں ایک بیگ لیے وہ خاموشی سے دونوں بہنوں کی طرف بڑھا۔ ایمن نے دل میں کہا، یا اللہ یہ تو اور بھی بورنگ لگ رہا ہے، مگر منہ سے صرف اتنا نکالا، السلام علیکم فیضان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ فیضان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سلام کا جواب دیا اور بیگ گاڑی میں رکھ کے پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ واپسی کے راستے میں اریبہ نے 2-3 سوال پوچھے، جس کا فیضان نے مختصر سا جواب دیا۔ ایمن سائیڈ مرر میں اسے دیکھتی رہی۔ وہ کوئی غیر معمولی لڑکا نہیں لگ رہا تھا، مگر